اللہ جب چاہتا ہے کہ عالم معصیت میں عالم ارواح سے کسی مومن کو بھیجے فَاقْتَرَوْا مِنْهَا قَطَرَةً اس درخت سے ایک قطرہ زمین پر نازل کرتا ہے فَلَا تُصِيبَتْ ثَمَرَةً وَلَا بَقْلَةً اب اتفاق سے وہ قطرہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے وہ کسی سبزی پر گر جائے کسی پھل پر گر جائے وَلَا أَكَلَ مِنْهَا مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ اتفاق سے وہ سبزے کو اس پھل کو کوئی مومن کھا لے کوئی کافر کھا لے مگر سن سائل اللہ نے قاعدہ میرے چاہنے والے کا یہ بنایا ہے کہ اخرج اللہ من صلب المؤمن چاہے کھائے مومن چاہے کھائے کافر لیکن اللہ اس کے صلب سے مومن کو ہی خارج کرے گا مومن کو ہی خارج کرے گا اور کسی اور کو خارج نہیں کرے گا کیونکہ اب سمجھ میں آئی بات کہ آپ کے اندر سرکار کے پر کیوں لگے ہوئے ہیں آپ جنت کیوں جا رہے ہیں وجہ یہ ہے آپ کی پیدائش الگ آپ کی سینت الگ آپ کا مزاج الگ آپ کا خمیر الگ اور خود سرکار صادق فرماتے ہیں سورہ شافی میں نحن الناس ہم انسان ہیں وشیعتنا اشباہ الناس ہمارے شیعہ ہم انسانوں کی شبیہ ہے وآداؤنا ہم النسناس ہمارے دشمن ہمارے دشمن نسناس ہے شیطان ہے ابلیس ہے مولا کیسے انسان تو ہم چودہ ہمارے چاہنے والے ہم انسانوں کی شبیہ ہیں بھائی شبیہ ہے آپ تبھی تو شبیہ سے پیار کرتے ہیں کون بولے جی نجیب بھائی اگر ہم آپ کی دیکھوں گے تو میں تو پھر مودی کی بھیجتا رہوں گا ان کی ڈھول لوں گا تو کیا کہا میرے بزرگ سنیے گا اور ہمارے دشمن شیطان ہیں نسناس ہیں تو مولا جبھی تو ایک ناؤ دو کان رکھتے ہیں تو یہ شیطان کیسے ہوئے یہ بھی تو انسان نظر آتے ہیں مسکرا کے کہا نہیں رک ابھی ہمارے آخری پسند کو ظاہر ہو جانے سے جیسے ہی ظہور ہوگا پھر تم دیکھو گے جس سے باتیں کرتے تھے کسی پڑوسی سے چائے کے دفتر پر کئی دکان پر دیکھو گے کہ لباس بشریت اتر گیا ہے تھا انسان مگر اب اصل صورت میں آ گیا ہے سمندر نظر آ رہا ہے بھیجا نظر آ رہا ہے اہل بیت کا دشمن ہے نا اس لیے لباس بشریت اتر گیا ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ کا آخری امام ظہور کرے گا نا تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ قتل اسی کو امام کریں گے جو ان کے جد پہ شک کرتا تھا اسی کو قتل کریں گے جو علی کے فضائل میں شک کرتا تھا اسی کو چاہے وہ اپنوں میں سے ہو سن لو چاہے وہ پرائے میں سے ہو لکھوا کے نہیں آیا ورنہ رسول کی حدیث ہے سنتے رہتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا من مات علی حب آل محمد مات طیبہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورہ کیا سمجھتے ہیں اس حدیث سے سرکار فرمائے جو آل محمد کی محبت سے مرا من آشا نہیں کہا کہ زندگی گزارا نہیں ہو سکتا ہے زندگی میں ان سے محبت کرتا رہا ہو آخری وقت غرا دے انکار کر بیٹھے جہنم چلا جائے گا آشا نہیں کہا جو مرتے وقت اس دنیا سے جائے گا بھائی آپ دعا کرواتے ہیں نا خاتمہ بالخیر ہو کیوں کرواتے ہیں بھلائی خیر کا ترجمہ بھلائی نہیں ہوتا ہے خاتمہ بالخیر بھائی جب کوئی اب بات تو مجھے ہر طرح سے باتیں کرنا پڑے گا آپ نماز مسجد پڑھتے ہیں نا پڑھی ہوں گی ہے نا بہت پڑھی ہوں گی کیا مولوی پڑھاتا ہے بھائی اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا اے اللہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے یہ خیر پر جا رہا ہے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بچہ بھی جانتا ہو جا کر پکڑ لے مولوی صاحب اس محلے میں یہ بھی رہتا تو میں بھی رہتا تھا آپ نے دیکھا فلاں کا قتل کر دیا تھا اس نے فلاں کی زمین ہڑپ کر لی تھی فلاں کو اس نے پورا بھرا کہا تھا پھر آپ کیسے کہہ رہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا سوائے بھلائی کے خیر کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے جب کہ آپ کے سامنے کا مجرم ہے تو مولوی اپنے دامن کو جھٹک کر یہی جواب دے گا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا خیر سے مراد بھلائی نہیں ہے خیر لقب ہے جوہر فضول کا مولوی کہے گا کہ ہم کہہ دے رہے ہیں کہ اے اللہ جو اس دنیا کی میں جا رہا ہے تو بس اتنا جانتے ہیں کہ یہ ولایت علی پہ جا رہا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے تو خیر لقب ہے سرکار کا اور جب اس نے کہا کہ مولا انسان تو یہ بھی نظر آ رہے ہیں تو کہا اچھا ٹھیک ہے ابو بکر گواہ رہنا کل جب
میں جاؤں گا تو تم خود دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، پھر مجھ سے کہو گے، پھر میں اس بات کو واضح کروں گا۔ اب باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، جیسے ہی ابو بصیر حج کے موقع پر گئے امام کے ساتھ، شام کے بعد کیا کہا ابو بصیر نے؟ مولا معاف کر الحجی، معاف کر الحجی، کتنے حاجی ہیں، حاجیوں کی کثرت ہے، انسان بہت حاجی ہیں۔ امام نے کہا ابو بصیر ما اکثر الدلیل و اقل الحجی، شور شرابے کی کثرت ہے، حاجیوں کی قلت ہے۔ ابو بصیر کیا کہہ رہے ہیں اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں ابو بصیر حاجیوں کی قلت ہے، شور شرابے کی کثرت ہے، مگر مولا مجھے تو سارے حاجی نظر آ رہے ہیں، تو ہاتھ تو پیر والے۔ فوراً امام نے کہا مسکرا کے ابو بصیر ادنو منی، میرے قریب آ۔ کیسے قریب آئے؟ مت تو بلا رہے ہیں، آنکھوں پر مت کیا امام نے کہا اب دیکھ، اب جب دیکھاؤ تو کیا دیکھاؤ کہ بس دو چند حاجی نظر آ رہے ہیں، بقیہ سب کیا بندر نظر آ رہے ہیں، کیا بھیڑ نظر آ رہے ہیں، کیا کتا نظر آ رہے ہیں؟ ارے سرکار ابو بصیر نے فوراً کہا امام کا جملہ، نام مولا سچ کہہ رہے تھے، معاشرت تجیز واقندر حدیث، شور شرابے کی کثرت ہے اور حاجیوں کی قلت ہے۔ مولا یہ جو چار نظر آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ ابو بصیر سنا نہیں، نحن النوت وشیتنا اشباع النوت وآداؤنا هم النحنات، جتنے بھیڑ نظر آ رہے، بندر نظر آ رہے، کتا نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں جو حج کرنے آئے بیت اللہ، اور جتنے انسان نما نظر آ رہے یہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ تو مولا پھر یہ مومن ہوئے، کہا یہ مومن ہے، تو پھر یہ انسان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یہ مسخ کیوں نہیں ہے؟ یہ کسی اور صورت میں کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں؟ فوراً امام نے جلال میں کہا اے ابو بصیر سنا نہیں میرے نانا کی حدیث، میرے دادا کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے کہ مومن علی کی ولایت کی صورت میں خلق ہوتا ہے، مومن علی کی ولایت کی صورت میں خلق ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ مسخ نہیں ہوتا، جو مسخ نہیں ہوتا وہ جہنم نہیں جاتا۔ ہاں میں نے بہت بڑی بات ہے خلاصے میں کہہ دی لفظوں میں، جو مومن ہوتا ہے وہ مسخ نہیں ہوتا، جو مسخ نہیں ہوتا وہ جہنم نہیں جاتا، کیونکہ جہنم وہی جائے گا جو مسخ ہو جائے گا۔ ہاں دربار پر محمد مولانا ہمارے ہم عمر کے بھائی ہیں، ان کے بارے ان کے دھیرے بزرگوں کے لیے نہیں ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں جب سلمان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کل بتایا تھا کہ جو ان پہ غراتا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ مولا نے کیا کہا تھا کل؟ میں نے بتایا اس کو جو علامہ خاموش وہ عیب دار۔ ہاں آپ نے معاملہ کہتے ہیں نا بڑا عیب دار ہے، عیب دار وہی ہوتا ہے جو آل محمد پر غرائے، جی وہ عیبدار ہوتا ہے۔ وہاں کہا نا اس کو جو علامہ خاموش وہ عیبدار۔ تو اب سلمان پر میں رسول نے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ادھر بیٹھے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی بھاگا آیا، کیا رسول اللہ قیامت آ گئی، کیا ہوا؟ یہودی کا کتا باہر جو ہے اس نے مجھے کاٹ دیا۔ دیکھیے ہاں دیکھیے نتیجہ میں دے رہا ہوں کہ آل محمد کے دشمن سے بھلے وہ پد میں رسول میں بیٹھے، ہاں نہیں ابلیس کہاں تھا؟ ابلیس تو ملکوت میں تھا نا، ایک سجدہ اس کا 6000 سال کا تھا، اس کو اپنے سجدوں پہ ناز تھا، آدم ابھی بنے نہیں تھے کہ ابلیس پہلے سے تھا نا، مگر کیا ہوا؟ معرفت سے بے بہرا تھا، حسد کا مادہ ایسا ہوا کہ رانجہ بارگاہ ہو کے اللہ نے عظیم کا تمغہ سینے پہ آویزہ کیا اور اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا۔ تو جو دشمن ابھی ہوتا ہے نا اس سے کائنات کی ہر شے نفرت کرتی، ہاں ہر شے نفرت کرتی ہے، اس کی وجہ ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتانا چلوں، بات آدم کے نام کی آئی نا، تو جب آدم بنے تھے نا آپ کے باپ آدم، ہاں بہت سے لوگ شک کرتے ہیں مولا جی پر، ایسے کیسے اللہ سے ملا دیا؟ ہمیں جب رسول کی حدیث ہے کہ یار یہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا، یا میں پہچانتا ہوں یا تم پہچانتے ہو، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، یا اللہ پہچانتا یا تم پہچانتے، تمہیں کوئی نہیں پہچانتا، یا اللہ جانتا یا میں جانتا ہوں۔ تو جب اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے اور اللہ کا حبیب جو کہتا ہے وہ نہیں کہتا وہی کہتی ہے، یہ عقیدہ ہے نا آپ کا،
تو آپ بتاؤ کہ حد کہاں سے علی معین کرے گا کہ بڑھا چڑھا دیا ہے؟ ہمارا علی کو بڑھاتا چڑھاتا کوئی نہیں ہے، بلکہ بندہ خود اللہ کو بندے کے مقابلے میں جب لاؤ گے، مطلب جو فضائل علی کے ہیں وہ منسوخ کرو گے اللہ سے، پر اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو موت دے دے، جو حیات دے دے، وہ اللہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام نکل ٹھوکر بھی زندگی نہیں دی ہے، نہیں دلیل بتاؤ، نہیں دی ہے۔ میں کسی صحابی یا تابعین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں سن لیجیے، سیون کے اندر سو رہا ہے علی کا لال، باپ کا نام سید ابراہیم مشرف جوابی، باپ حرم امام حسین علیہ السلام میں سو رہے ہیں، مجھے ابراہیم مشرف جوابی، جب ان کے سوئل میں نور تھا، کس کا؟ کیونکہ مومن نور سے ہے نا، کس کا تھا جانتے ہیں؟ شاہ حسین کا، جنہیں دنیا فقیر شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ جب وہ ہندوستان آئے تھے تو جانتے ہیں ہندوستان آتے ہی ساتھ جیسے ہی وارد ہوئے تھے ہندوستان، اپنے زمانے کے یوسف تھے، بہت خوبصورت تھے، جیسے ہندوستان آئے تھے 1.5 لاکھ اسماعیلی خوجہ شیعوں کو شیعہ اثنا عشری کیا تھا۔ کتنا؟ 1.5 لاکھ، ہاں 1.5 لاکھ خوجہ اسماعیلیوں کو۔ اور کیا ہوا تھا جب زمیندار بھگا رہا تھا کہ ہمارے یہاں سے درویش اٹھ بھاگ یہاں سے، تو آپ نے صاحب اندر ہی پھینکا زمین پر، کہا مر گیا کیا کتا بن جا، اسے دفن کر دو۔ اب جب باہر سے بادشاہ آیا، اس نے کہا ہمارے زمیندار کو مارا، جب قبر کھوجی تھی نا تو اس میں اس کی لاش نہیں تھی، کالا سر تھا، کالا کتا تھا۔ ہاں نہیں، علی کے صحابی نہیں ہے، تابعین بھی نہیں ہے، اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہے جی، بہت حیات اللہ نے ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد کے ہاتھ سے، تبھی تو کہا تھا دنیا والے شہادت شفیع نسیانم حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی حسم پیشوائے تمام انسانم کے سگے کوئے شیر جستانم، ساری کرامتیں دکھانے کے باوجود بچے سے کہوانے میں گواہی دلوا دی تھی انہوں نے، اس کے باوجود کہتے ہیں دنیا والوں میں 14 کے علاوہ ماننا تو دور کی بات کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہوں، 14 کو پہچانتا ہوں، حیدریم قلندرم مستم حیدری ہوں قلندر ہوں مستانہ ہوں، علی مرتضیٰ کا بندہ ہو اور پیشوائے تمام انسانم، اور قیامت جتنے بھی صوفی سین پیر فقیر بزرگ پیدا ہوں گے، مطلب جو بھی چشمہ ولایت سے کچھ پیے گا ان سب کا میں لیڈر ہوں۔ آقا سرکار نے آپ کو شرف ملا کہاں سے؟ کہا کہ سگے کوئے شیر جستانم، کیونکہ میں علی کے گلی کا آوارہ سگ ہوں، آوارہ کتا ہوں۔ تو جو اتنی بڑی کرامت دکھائے تو اس لیے مولا علی پہ شک نہیں کرنا چاہیے فضائل پہ۔ سرکار فرماتے ہیں نا کہ ابھی تمہارے باپ آدم بنے نہیں تھے، تراب اور بھائی تین اور تراب میں فرق ہے، تین کہتے ہیں پانی جب سوکھی مٹی میں ملا دو وہ تین ہو جاتا ہے، اور سوکھی مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے آدم بنایا نہیں تھا، صرف سوکھی مٹی تراب ہاتھ میں اٹھائی، مولا علی کہہ رہے ہیں، ہاں سوکھی مٹی اٹھائی ہاتھ میں، پر کیسے ہی اٹھائی؟ اب مولا کہہ رہا ہے کہ جیسے ابھی آدم بنا نہیں تھا، صرف بنانے کے لیے سوکھی مٹی ہاتھ میں اٹھائی دائیں مٹھی میں۔ امام نے کہا مجھے علم ہو گیا تھا اس میں کتنے میرے دشمن ہیں، کتنے دوست ہیں، کتنے چاہنے والے ہیں، کتنے غدار ہیں، کون قاتل حسین ہے، کون میرا قاتل ہے۔ پھر کہا بھائی مٹھی میں نے مٹی تراب اٹھائی، مجھے علم ہو گیا تھا، ابھی بنایا کچھ نہیں، علم ہے میرے مولا کو کہ اس کے اندر دشمن کون ہے، دوست کون ہے، قاتل کون ہے، ہمارا چاہنے والا کون ہے، کس کے ظلم میں کتنی اولاد ہوں گی۔ جی تو یہ ہے علی، ان کو کہا جاتا ہے بھائی کوئی تو اب تک میں رسول میں آیا بھاگتا ہوا، جانا بھی اللہ قیامت کیا ہوا، سلمان نے بھی دیکھا کیا بات ہے بھائی، کہا کہ کتے نے کاٹ لیا یہودی سے، اچھا بھاگ آیا، جانا بھی اللہ غضب ہو گیا، کیا ہوا، وہ یہودی کا کتا جو باہر بیٹھا رہتا اس نے مجھے کاٹ لیا، پھر تیسرا بھاگ آیا، یا نبی اللہ قیامت علمان کیا ہوا، کہا کہ وہ یہودی کا کتا باہر بیٹھا اس نے مجھے کاٹ لیا کہ خون بہ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی کو جلال آیا، جانتے سب سے سرکار، مگر ہم جیسے بے علموں کو بتانے کے لیے کہا اچھا آؤ اٹھو۔ اب چونکہ شریعت محمدی میں جو سگے دیوانہ ہوتا ہے نا، مطلب پاگل کتا، اس کی سزا یہ کہ اسے مار دو، ہاں اب اٹھے تاجدار انبیاء اللہ کا حبیب اٹھا اپنے اصحاب کے ساتھ، اٹھنے کے بعد کہا اور دیکھتے ہیں کیسے یہودی کے کتے نے کاٹا، آئے فقرو نو کیا کھٹایا، یہودی نکلا، اے محمد اب کی کلمہ تو نہیں پڑھتا نا، مگر سب جانتے تھے کہ محمد صادق بھی ہے، امین بھی ہے، آپ سب عزت کرتے تھے سرکار کی، اے محمد آپ خود کیوں آئے، مجھے بلا دیا ہوتا میں چلا آتا، کیا بات ہے؟ رسول نے کہا نہیں کام میرا اس لیے میں آیا ہوں، بات کیا کس طرح تم نے پال رکھا ہے،
یہ کھلیان کے لیے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا میرا کتا پاگل ہے؟ کیا ہمارا کتا پاگل ہے؟ یعنی میرے تین اصحاب کو کاٹا جو میرے پاس میں بیٹھتے ہیں، اور یہ دیکھو لہولہان کر دیا۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو میں بھی خدا کرنا تو گیا خدا پانی خدا کر کتے کو اب تو جو ہے آخری وقت تک محدود ہوں گے۔ جی اب کیسے ہی دیکھیے ان کے دشمن سے کون کون سی شاید نفرت کرتی ہے۔ اب جیسے ہی کتا آیا دور سے دیکھا محمد کو، اب جیسے ہی نگاہ پڑی تو چونکہ نجس العین ہے، قدموں کو تو پوزا نہیں دے سکتا نا، پاک جانور نہیں ہے، تو اس قدم کے اس حصے میں جو مستقیم حصہ تھا سیدھا، جس کو آپ کی زبان میں سیدھا بھی کہتے ہیں، اس حصے میں اس نے زمین کو پوسا دیا۔ پوسا دیتے ہوئے سر جھکائے، کتا آیا سامنے، آنے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ رسول نے کہا میرے بدن میں بیٹھنے والوں کو کیوں کہا تم نے؟ کیا نہیں جانتا کہ یہ محمد کے بدن میں بیٹھتے ہیں؟ کتا حکم خدا سے گویا ہوا، چڑھے گویا ہونے کے بعد کہا اب اللہ کے حبیب نے کہا کیونکہ تو نے کاٹا ہے اس لیے تیری سزا موت ہے۔ کتا قدرت خدا سے گویا ہوا، کہا اے حسین کے نانا، اے اللہ کے حبیب ایک بار نہیں مجھے 70 مرتبہ نہیں 70,000 مرتبہ زندگی دیجیے، موت دے دیجیے، مجھے قبول ہے، مگر ان کے لیے نہیں۔ کیا سننا ہے؟ ان کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں، باقی میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس فوراً پوچھا سرکار نے کیوں ان کے لیے نہیں؟ اس لیے کہ جو آپ کی بدن میں بیٹھتا ہو، بھلا ہم جانور کی کیا جرات کیا بتاؤ کہ آپ کے بدن میں بیٹھنے والوں کو میں کاٹ لوں، ان کی طرف میری نگاہ بھی میں نہیں اٹھا کر دیکھ سکتا۔ میں روز اپنے مالک کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا، صبح کے وقت سلمان کا بھی گزر ہوتا تھا، ابو ذر کا بھی ہوتا تھا، حذیفہ کا بھی ہوتا تھا، مصعب کا بھی ہوتا تھا، مگر ان سے پوچھ کتا حضرت خدا سے گویا ہوا کہہ رہا ہے، ان سے پوچھئے کیا میں نے کبھی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی ہے؟ سوائے نگاہوں کو نیچے رکھا۔ پھر محمد کہہ رہے پھر کیوں کاٹا تو نے؟ آج میں بیٹھا تھا اپنے مالک کے دروازے پر، یہ تینوں جا رہے تھے اور تیرے پتی تیرے بھائی علی کی غیبت کرتے ہوئے برائی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اے محمد اللہ کے حبیب، مجھے منظور نہیں ہوا کہ حسین کی دعوت کی برائی میرے گلی میں ہو، بس میں نے انہیں سزا دی۔ تو آپ سوچو، سوچنے والی بات ہے، کتا ہے نجس العین جانور، اور اس سے بھی زیادہ نجس العین جانور کیا ہے جانتے ہیں؟ کیا ہے جو آپ کے سب سے زیادہ اس عالم معصیت میں جو پایا جاتا ہے؟ کیا ہے؟ خنزیر کہتے بھائی، اس میں کوئی قرآن میں نام ہے، بغیر وہ تو آپ اس کے نام سے ہاتھ نہیں کر سکتے بھائی۔ یہی تو ایک ایسا جانور ہے جوڑا ہے کہ جب کشتی بنایا تھا نا انہوں نے، اب سب کا مان دے رہے تھے کہ آؤ جسے آج نجات چاہیے کشتی میں آ جاؤ، تو جانتے جب سب کو پکارا تھا نوح نے، کیونکہ نوح نبی تھے، سب تک آواز گئی تھی۔ تو کتابوں میں ہے کہ شکاری اپنے شکار پر، مطلب شیر نے کیوں پنجہ اٹھایا ہرن کا شکار کرنے کے لیے، اور جیسے ہی نوح نبی کی آواز سنی، شیر بھی مڑا نوح کی طرف، شکاری بھی، مطلب شکار بھی مڑا شکاری بھی مڑا، تو یہ دونوں جوڑے چل رہے تھے وہاں پہ، سور اور سورنی کے جوڑے۔ جیسے ہی سنا سور نے کہا اللہ کا نبی بلا رہا ہے، سورنی نے کہا یہ منہ مسور کی دار پہلے اپنی اوقات دے گئے، ہم نجس العین جانور ٹھہرے، نوح کی پاک کشتی، اس پر ہم کیسے سوار ہوں گے؟ نوح پکار رہے ہیں، کہا نہیں نہ سوار ہو، نجس تو آئی ہے، اللہ کا نبی ہے، دھتکار دے گا، بھگا دے گا، مگر چونکہ حجت کی آواز ہے تو لبیک کہو، چلو چلتے ہیں۔ اب جیسے ہی گئے، نوح نے اپنے پاک کشتی پر ان دونوں کو سوار کر لیا تھا، کسی دشمن محمد اور علی کو سوار نہیں کیا تھا، اب ان کو سوار کیا۔ تو آپ جانتے ہیں سور کتے کی تسبیح ہے، اے اللہ تیرے لاکھ کو عرض کرو اور شکر کہ تو نے مجھے کتا، ہر شے تسبیح کرتی ہے نا بھائی، قرآن کہہ رہا ہے، امام کہہ رہا ہے، معصوم حجت کہہ رہے ہیں، ہر شے کا اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ کتا کہتا ہے اے اللہ تیرے لاکھ کو عرض کرو اور شکر تو نے مجھے کتا نجس العین جانور بنایا ہے، مگر سور نہیں بنایا۔ اور سور کی تسبیح سنیں گے کیا کہتا ہے سور کہتا ہے الحمد للہ الذی خلقنی خنزیرا ولم یخلقنی غلاما